کے لیے یہ نصیحت ہے، اور اسماعیل، ادریس، ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کیجیے، سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور مچھلی والے ذوالنون علیہ السلام کو یاد کیجیے، جب وہ ناراض ہو کر چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے، بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے ہر عیب سے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کیجیے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے اچھا وارث ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو یحییٰ بخشا، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل کر دیا۔ یہ لوگ دوڑتے تھے نیک کاموں میں اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے۔ اور اس عورت کو یاد کیجیے کہ جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ ہے تمہارا طریقہ، ایک ہی طریقہ، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کیا کرو۔ اور ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا، ان سب کو ہمارے پاس آنا ہے۔ تو جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش ضائع نہ ہوگی، اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ان کے لیے یہ محال ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آ جائے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نکلتے ہوں گے۔ اور سچا وعدہ بھی قریب آیا ہوگا، تو اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری کمبختی کہ ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ اے کافروں اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، دوزخ کے ایندھن ہی بن کر رہو گے، تم سب اس میں داخل ہوگے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو دوزخ میں کیوں جاتے؟ اور یہ سب معبودین اور عابدین ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کا اس میں شور ہوگا اور وہ وہاں کوئی بات بھی نہ سنیں گے۔ بلا شبہ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلی ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو زبردست خوف غمگین نہیں کرے گا، فرشتے ان کو لینے آیا کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے تمہارا دن جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ اس روز کو یاد کرو جس روز ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح کتاب کے کاغذ لپیٹ لیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، ہم ضرور پورا کریں گے۔ ہم نے لوح محفوظ کے بعد دوسری کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے کہ میرے نیک بندے اس زمین کے وارث ہوں گے، بے شک عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں کافی مضمون ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اب بھی مانتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو صاف طور پر آگاہ کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ اللہ تمہاری زور سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور تم جو دل میں رکھتے ہو وہ سب بھی جانتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ دیر تمہارے لیے آزمائش ہے اور تمہیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ رسول نے کہا، اے میرے رب، تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو۔ آمین۔